کی اور مایوب بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت جو ہماری لڑائی ہے وہ وسائل کی نہیں ہے، اس وقت جو ہماری دشمن سے لڑائی چل رہی ہے وہ تہذیبوں کی ہے۔ تہذیبوں کا تصادم اور ٹکراؤ ہے۔ ہر کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سے مسلمان کی تہذیب، مسلمان سے مسلمان کا کلچر، مسلمان سے مسلمان کی شناخت، مسلمان سے رسول اللہ کے ساتھ نسبت، اس نسبت کے جو تقاضے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کو بھی ہم اپنے تہذیب میں لانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے، تو مذہبی طبقے کو بھی اتنا دین سے بیزار کر دیں کہ وہ بھی ہمارے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب و کلچر کے پروان چڑھانے اور انہیں غلبہ دینے میں محنت ہو رہی ہے، تو صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ اس گہے گزرے دور میں بھی کہ میڈیا، سوشل میڈیا، اخبار، صحافی، اینکر، ہمارے وڈیرے، ہمارا پورا طبقہ کس بات پہ لگا ہے کہ دین کو، دین والے کو، دینی شناخت کو، دینی فکر کو، دینی سوچ کو، مذہبی طبقے کو، مدرسے کو، مسجد کو، قرآن والے کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو بالکل ہٹا کر کے ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر ہم جو چاہیں وہ کریں۔ لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن والے بھی باقی رہیں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو قرآن سے جڑے رہیں گے اور ان مشکل لمحات میں اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں بھی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، اس دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، مشکلات کا مقابلہ کریں گے، لوگوں کے طنز، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے قسم کے پروپیگنڈے سارے برداشت کر کے قرآن سے بے وفائی نہ کریں گے، رسول اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت سے وفاداری کا وہ جھنڈا اٹھائے رکھیں گے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا دامن تھامے رکھیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور انہی خوش نصیب لوگوں میں سے آپ ہیں، اور یہ پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کے والدین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ادارہ بنانے والے ہیں، اس سے تعاون کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس نسبت پہ زندگی دے، اسی نسبت پہ موت دے، اسی نسبت پہ ہمارا حشر کرے۔ کیونکہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت سے اجازت لے کر یہ چند جملے بول رہا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور پھر حضرت انشاءاللہ اپنے ارشادات فرمائیں گے اور ہم سنیں گے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دین پڑھنے والے بن جاؤ، دین پڑھانے والے بن جاؤ، ان دین والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ پانچویں نہ بننا کہ نہ تم پڑھنے والے، دین پڑھنے والے بنے، نہ تم دین پڑھانے والے بنے، نہ تم ان سے محبت کرنے والے بنے، اور نہ تم ان سے تعاون کرنے والے بنے۔ پانچواں کیا ہے کہ ان سے نفرت کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا، ان عیبوں کو لے کر اچھالنا، کمزوریاں دیکھنا، کمزوریاں تلاش کر کے پروپیگنڈے کرنا، مجلسیں لگانا، اہل علم کا مذاق اڑانا، علماء کی توہین کرنا، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ اگر تم یہ بنے تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے جن کے فرمان سے زیادہ سچا فرمان کسی کا نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں، اس سب سے سچے نے یہ بات فرمائی ہے، ایسا کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، نہ اس کی نسل میں اور نہ اس میں اور نہ اس کی آگے نسلوں میں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جس کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور جس کی نسلوں سے اللہ دین ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے علماء اور صلحاء کے عیب تلاش کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ علماء اور الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ु ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरान हुज्जतन लका व अलैक औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, हम मदरसा अनस बिन मालिक के सालाना प्रोग्राम में खुश नसीब बच्चों की हौसला अफजाई और दस्तारबंदी के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने कुरान करीम की तकमील की है, पूरा कुरान मजीद हिफ़्ज़ याद किया है। ये इदारा, इसकी बुनियाद हमारे मखदूम हम सब के बुज़ुर्ग रहनुमा हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रखी और इस निज़ाम को जामिया खालिद बिन वलीद के ज़ेर इंतज़ाम चला रहे हैं हज़रत मौलाना इस्माइल साहब, और अब इसके ज़िम्मेदार और मुंतज़िम व मुहतमिम जामिया खालिद बिन वलीद हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया सरपरस्ती फरमा रहे हैं और इस नज़म की निगरानी फरमा रहे हैं। आप तमाम अहबाब इस इदारे के साथ मोहब्बत करते हैं, ताअवुन करते हैं, अपने बच्चे भेजते हैं, ज़रूरत के वक्त अपनी हिम्मत के मुताबिक ताअवुन करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की इस मोहब्बत को, इस ताअवुन को और मौलाना की इस मेहनत और काविश को, ज़िम्मेदारों की निगरानी और इंतज़ाम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपकी भी और हमारी भी और अहले इलाका की हिदायत और निजात का ज़रिया बनाए। खुश नसीब हैं इस मुआशरे में, इस दौर में वो लोग जिन्हें कुरान से और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत नसीब है। ये निस्बत पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती, ये निस्बत माल व दौलत से नहीं मिलती, ये निस्बत अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से और अल्लाह की मेहरबानी से मिलती है। जिन पर अल्लाह का फ़ज़ल हो गया, जिन पर अल्लाह का करम और मेहरबानी हो गई और वो इस निस्बत में जुड़ गए, वो इस पर जितना हो सके वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस शुक्र के नतीजे में अल्लाह पाक उनको इस निस्बत में जोड़े रखेगा, और इसी निस्बत में जुड़े रहना आफ़ियत है, खैर है, भलाई है, निजात है और अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। और इस निस्बत से कट जाना, इस निस्बत से दूर हो जाना, इस निस्बत से महरूम हो जाना अल्लाह के नाराज़ होने की अलामत है। महरूमी और बदनसीबी और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से महरूम हो जाना है। इसलिए जो भी इस निस्बत में जुड़ा हुआ है, जिस दर्जे में भी वो पढ़ रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो मोहब्बत कर रहा है, वो ताअवुन कर रहा है, वो दुआएं कर रहा है, वो इस निस्बत में जुड़ा हुआ है, वो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्या मिलेगा इस पे? अल्लाह इस जुड़ने में बरकत डालेगा और इसी नेमत में रखेगा और इससे महरूम नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र के नतीजे में अल्लाह नेमतों में इजाफ़ा करता है, अल्लाह महरूम नहीं करता।
اور جب زبان سے شکر ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ وہ نعمت لے لیتا ہے، اور جب نعمت اللہ لے لے ناشکری کی وجہ سے تو اللہ وہ نعمت دوبارہ کبھی نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے نا قدری اور نا شکری کی وجہ سے نعمت لیتے ہیں، کے اوپر شکر کرنے کی صورت میں نعمت میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اس نسبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن والوں سے محبت کرنے میں، قرآن والوں سے تعاون کرنے میں، ان کے لیے دعائیں کرنے میں، یقیناً اللہ کی طرف سے وہ اس نعمت پر شکر ادا کرے اور اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی خاص عطا سمجھیں اور شکر کرتے رہیں، تاکہ اسی نعمت پر اللہ ان کو زندگی دے اور اسی نعمت پر اللہ انہیں موت دے۔ اگر زندگی اسی چیز پر گزر گئی اور موت اسی حالت میں آ گئی تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ آج ہم جس تہذیب سے، جس کلچر سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ مغربی کلچر، مغربی تہذیب ہے، جس نے ٹوپی کو، داڑھی کو، پگڑی کو، قرآن کی نسبت قرآن والے کو، اللہ والوں کو، ان کے ساتھ اس نسبت کو ہر ممکن گدلا کرنے کی، خراب کرنے کی اور معیوب بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت جو ہماری لڑائی ہے وہ وسائل کی نہیں ہے، اس وقت جو ہماری دشمن سے لڑائی چل رہی ہے وہ تہذیبوں کی ہے۔ تہذیبوں کا تصادم اور ٹکراؤ ہے۔ ہر کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سے مسلمان کی تہذیب، مسلمان سے مسلمان کا کلچر، مسلمان سے مسلمان کی شناخت، مسلمان سے رسول اللہ کے ساتھ نسبت، اس نسبت کے جو تقاضے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کو بھی ہم اپنے تہذیب میں لانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے تو مذہبی طبقے کو بھی اتنا دین سے بیزار کر دیں کہ وہ بھی ہمارے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب و کلچر کے پروان چڑھانے اور انہیں غلبہ دینے میں محنت ہو رہی ہے، تو صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ اس گہے گزرے دور میں بھی کہ میڈیا، سوشل میڈیا، اخبار، صحافی، اینکر، ہمارے وڈیرے، ہمارا پورا طبقہ کس بات پہ لگا ہے کہ دین کو، دین والے کو، دینی شناخت کو، دینی فکر کو، دینی سوچ کو، مذہبی طبقے کو، مدرسے کو، مسجد کو، قرآن والے کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو بالکل ہٹا کر کے ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر ہم جو چاہیں وہ کریں۔ لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن والے بھی باقی رہیں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو قرآن سے جڑے رہیں گے اور ان مشکل لمحات میں اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں بھی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، اس دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، مشکلات کا مقابلہ کریں گے، لوگوں کے طنز، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے قسم کے پروپیگنڈے سارے برداشت کر کے قرآن سے بے وفائی نہ کریں گے، رسول اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت سے وفاداری کا وہ جھنڈا اٹھائے رکھیں گے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا دامن تھامے رکھیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں اور انہی خوش نصیب لوگوں میں سے آپ ہیں اور یہ پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کے والدین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ادارہ بنانے والے ہیں، اس سے تعاون کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس نسبت پہ زندگی دے، اسی نسبت پہ موت دے، اسی نسبت پہ ہمارا حشر کرے۔ کیونکہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت سے اجازت لے کر یہ چند جملے بول رہا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور پھر حضرت انشاءاللہ
اپنے ارشادات فرمائیں گے اور ہم سنیں گے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دین پڑھنے والے بن جاؤ، دین پڑھانے والے بن جاؤ، ان دین والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ پانچویں نہ بننا کہ نہ تم پڑھنے والے دین پڑھنے والے بنے، نہ تم دین پڑھانے والے بنے، نہ تم ان سے محبت کرنے والے بنے، اور نہ تم ان سے تعاون کرنے والے بنے۔ پانچواں کیا ہے کہ ان سے نفرت کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا، ان عیبوں کو لے کر اچھالنا، کمزوریاں دیکھنا، کمزوریاں تلاش کر کے پروپیگنڈے کرنا، مجلسیں لگانا، اہل علم کا مذاق اڑانا، علماء کی توہین کرنا، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ اگر تم یہ بنے تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے جن کے فرمان سے زیادہ سچا فرمان کسی کا نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں، اس سب سے سچے نے یہ بات فرمائی ہے، ایسا کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، نہ اس کی نسل میں اور نہ اس میں اور نہ اس کی آگے نسلوں میں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جس کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور جس کی نسلوں سے اللہ دین ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے علماء اور صلحاء کے عیب تلاش کرنے پہ لگا دیتے ہیں، علماء اور صلحاء کی غیبتیں کرنے پہ لگا دیتے ہیں، علماء اور صلحاء کا مذاق اڑانے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جس آدمی کی زندگی میں چیز آ گئی، یاد رکھے کہ وہ اللہ کی نظروں سے گر چکا اور اللہ سے دور ہونے کا سفر شروع کر چکا۔ اگر وہ اس سے باز آئے گا تب جا کے اللہ کا قرب ہوگا اور پھر جا کر وہ ہدایت پہ آئے گا، ورنہ مشاہدہ بھی یہی ہے، فرامین نبی کا ارشادات کی روشنی میں یہی مفہوم ہے کہ یہ شخص محرومی کی طرف چل پڑا ہے اور قریب ہے کہ یہ کسی ہلاکت اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہیے، اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہیے کہ آپ کا تعلق کن سے ہے، آپ کی محبت کن سے ہے اور آپ کن لوگوں میں شمار ہیں۔ اگر ان چار میں ہیں تو الحمدللہ، اگر اللہ نہ کرے کہیں ان چار کے علاوہ میں ہیں تو فکر کیجئے اور اپنے اس سفر کا راستہ بدلیے اور اس گمنامی و گمراہی کے راستے سے ہٹ کے ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیجئے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی علماء و صلحاء سے نفرت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اور لکھا ہے یہ بھی حضرت نے لکھا، فرمایا جس آدمی کو علماء و صلحاء سے نفرت ہوگی، مرنے کے بعد جب آپ اس کو قبر میں رکھو گے تو اس کا چہرہ قبلے کی جانب نہیں ہوگا، یا آپ اس کا چہرہ قبلے کی جانب کرنا چاہو گے چہرہ پھر جائے گا۔ یہ ایک مشاہدہ ہے اور حضرت کا یہ فرمان ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو علماء و صلحاء سے، اللہ والوں سے، اہل علم سے، قرآن سے، قرآن والوں سے، پگڑی سے، داڑھی سے، ٹوپی سے، سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں سے اللہ ہمیں محبت کا تعلق نصیب فرمائے، اسی پہ اللہ زندگی دے، اسی پہ اللہ موت دے اور اسی پہ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔